مسیح میں میرے عزیزو، مذہب غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، نا امیدی کو امید میں۔ مذہب تسلی دیتا ہے، مذہب سکون اور اطمینان دیتا ہے، مذہب قوت اور طاقت دیتا ہے۔ اور ہمارے مسیحی مذہب میں یسوع مسیح کی صلیب یہ صرف لکڑی نہیں، بلکہ اس پر خداوند یسوع مسیح کی شبیہ کا ہونا اور اس کو بار بار دیکھنا۔ اور جب گرجا گھر میں بھی آپ آتے ہیں تو 14 مقامات کی تصاویر دیکھتے ہیں، یا روزوں کے ایام میں، یا جو ہے ان دنوں میں جب یسوع مسیح کے دکھوں کی زیادہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم یسوع مسیح کی صورت کو دیکھ کر، اس کے صلیبی موت کو دیکھ کر، اس کے دکھوں کو دیکھ کر افسردہ تو ہوتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اداس ہو گئے ہیں۔ یہ ہمیں اداس کر دیتا ہے، اور پھر عام زندگی میں بھی جب ہم صلیب کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کی جو ہے مصلوبیت کو دیکھتے ہیں، اس کے دکھ کو دیکھتے ہیں، تو یہ ہمیں اداس نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمیں جو ہے قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، فضل دیتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہم اپنے مذہب میں سکون اور اطمینان اور خوشی پاتے ہیں۔ یہ ہمیں دکھی نہیں کرتا، بلکہ ہمیں سکون دیتا ہے۔ اس لیے مسیحیت میں اگر دکھ بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کی تسلی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ ہمارا مددگار ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، مسیحی مذہب جو ہے ہمیں دکھوں سے تو دوچار ہونے دیتا ہے، لیکن ہمارے لیے بہت خوشی رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت کامیابی رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے مصیبتوں سے، دکھوں سے اور اذیتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ایمان اور بھروسے کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جس نے بہت دکھ سہے، مصیبتیں سہیں، اور یہ سب کچھ نوشتوں کے مطابق ہوا، پیشن گوئیوں کے مطابق ہوا، کہ یسوع مسیح کو تمام مصیبتوں سے، دکھوں سے دوچار ہونا تھا، لیکن اس کے لیے انعام بہت بڑا تھا۔ وہ بہت جلال پائے گا، وہ زندہ ہوگا، وہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، وہ جلال پائے گا، اور وہ جو ہے عدالت کرے گا، اور پھر وہ پورے جلال کے ساتھ آئے گا، پوری فتح کے ساتھ آئے گا۔ اس نے موت پر فتح حاصل کر لی ہے، اس نے شیطان پر بھی فتح حاصل کر لی ہے، اور وہ فاتح ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہم جب اس کے پیروکار ہیں تو ہم نے بھی اسی کی طرح ہونے کی ضرورت ہے، کہ ہم بھرپور طریقے سے اس کا پرچار کریں، اس کی گواہی دیں۔ اور آج جب ہم پہلی تلاوت سنتے ہیں تو اس میں دانیال نبی نے بھی جو منظر پیش کیا ہے، اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا، اور یہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ تھا، کس طریقے سے ایک تخت لگایا گیا ہے اور بہت جلال و جلال دکھایا گیا ہے۔ تب ارباب عدالت بیٹھ گئے اور کتابیں کھولی گئیں۔ میں نے رات کے رویا میں نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، اور وہ قدیم الایام تک پہنچا اور اس کے حضور لایا گیا، اور حکومت اور عظمت اور مملکت اس کے سپرد کی گئی، تاکہ تمام قومیں اور امتیں اور زبانیں اس کی خدمت گزار ہوں، اور اس کی حکومت ابدی اور لازوال ہے، اور اس کی مملکت غیر فانی ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ قائم رہے گی۔
तमाम जितनी भी इस दुनिया में मुमलकतें कायम हुई हैं, हुकूमतें आई हैं, बादशाहतें आई हैं, सब ख़त्म हो गई, तमाम सुपर पावर्स भी ख़त्म हो गई। तो मसीह मेरे जो यस्सु मसीह की बादशाहत जो है अबदी है, उसका जलाल अबदी है, और वो हमें भी इस बादशाहत में शामिल कर लेते हैं। मसीह मेरे चीज़ों, जब हम दूसरी दावत पर गौर करते हैं तो मुक़द्दस पतरस जो है वो भी बताते हैं कि यीशु मसीह की कहानी फ़लसफ़ियाना नहीं है, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। यीशु मसीह हकीकत में इस दुनिया में आया है और उसका कलमा जो है वो भी ज़िंदगी का कलमा है। जैसे मसीह मेरे जो पूरी बाइबल मुक़द्दस हमारे लिए ज़िंदा किताब है, मौसर किताब है, और खुदा का कलाम जो है ज़िंदा है, मौसर है, और खुदा का जब तहरीरी कलमा इतना ज़ोरावर है, ताकतवर है, इतना जानदार है, तो उसका जो मुजस्सम कलमा है हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो बहुत कुव्वत और ताकत वाला है, वो इस तहरीरी कलमे से भी ज़्यादा ज़ोरावर है। इसलिए मसीह मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़मीनी ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगी में रहते हुए तमाम मसाइब का सामना किया, दुखों का सामना किया, लेकिन उसने खुदा की मर्ज़ी को पूरा होने दिया। उसने खुदा की बादशाहत को कायम करने के लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया। उसने खुदा के निजात के मंसूबे को अपनी जान देकर पूरा कर दिया है। इसलिए मसीह मेरे दोस्त, हम उस मसीहा की पैरवी करते हैं। हमें दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरों से मुतासर ना हो, दूसरों की कुर्बानियों से, दूसरों के कारनामों से, दूसरों की हिकमत से, बल्कि हम अपने खुदावंद पर भरोसा और तवक्कुल रखें कि उसी में सारी हिकमत है, उसी में सारा जलाल है, उसी में सारा इनाम है, उसी में हमें सब कुछ मिल जाता है। और उसकी जो आज़ी और हलीमी है और उसकी दुख और तकलीफ़ है, ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी शिकस्त नहीं है, बल्कि ये हमारी इसी में हमारी फतह है। और हम भी इसी फॉर्मूले पर चलते हुए जब हम भी हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं, इसी वफादारी को रखते हुए हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। हम ने खुद कहा, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। इसलिए मसीह मेरे जो उसने सलीब उठाई है तो हमने भी अपनी सलीब उठानी है। उसने खुद इनकारी की है तो हमने भी खुद इनकारी करनी है। और इसी तरीके के साथ खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखा दिया है कि हमें भी इसी तरह हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमेशा सरगर्म रहना है। इसलिए मसीही ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का बिछोना है। ये तंग दरवाज़ा है, ये तंग रास्ता है, ये सलीबी रास्ता है, और इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमेशा उम्मीद के साथ, ईमान के साथ बढ़ते रहने की ज़रूरत है। इसलिए मसीह मेरे जो दुआ जो है, इबादत जो है, ईमान जो है, मज़हब जो है, हमारे लिए बहुत कुछ है, हमें बहुत कुछ देता है। दुनिया की सारी चीज़ें हमें वक्ती तौर पर तसल्ली देती हैं, खुशी देती हैं, लेकिन ये सब फना हो जाती हैं, ये सब ख़त्म हो जाती हैं। इनकी तसल्ली जो है नामुकम्मल है, आर्जी है, थोड़ी है, जबकि खुदावंद की तसल्ली, इत्मीनान जो है हमारे लिए काफ़ी है, उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए मसीह मेरे दोस्त, आए हम भरपूर तरीके से अपने खुदावंद ही के पास आएँ। ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसलिए मसीह मेरे दोस्त, शागिर्द जो हैं यीशु मसीह के साथ रहते हैं। यीशु मसीह के जो है 12 शागिर्द भी थे और यीशु मसीह के 72 शागिर्द भी थे। 12 वो जो थे जो उसके साथ रहते थे, और 72 वो थे वो आम जिंदगी में रहते हुए यीशु मसीह की गवाही देते हैं। मसीह मेरे यही अमल जो था हज़रत जो है हज़रत मूसा के दौर में भी था, कि हज़रत मूसा भी जो खुदा का नुमाइंदा था और वही शरीयत लेकर आया था, और कोई सीना पहाड़ पर वो खुदा से बातें किया करता था, और जब वो खुदा से हम कलाम होता था, खुदा से बातें करता था, तो उसे जलाल मिलता था। और ये इसका लिए हवाला मैं पढ़ूंगा, खुरूज की किताब 34वां बाब। और ऐसा हुआ कि जब मूसा कोहे सीना से नीचे उतरा और शहादत की लोहें
پہاڑ سے اترتے وقت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، تو موسیٰ نے نہیں جانتا تھا کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کا چہرہ چمکدار ہو گیا ہے۔ اور ہارون اور سب بنی اسرائیل نے موسیٰ کی طرف نگاہ کی، اور دیکھو اس کے چہرہ کی جلد چمکتی تھی، تب وہ اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ اور جب وہ خیمہ میں بھی جاتا تھا، خداوند کے خیمہ میں بھی، اس وقت بھی اسے یہی تجربہ ہوتا تھا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یہ جو میں تجربے کی بات کرتا ہوں، یہ ایکسپیرینس کی بات ہے، کیونکہ مسیحی مذہب فلسفہ نہیں ہے، تھیوری نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے عملی مذہب ہے۔ یسوع مسیح نے اس لیے کہا تھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور لوگوں کی باتوں میں نہیں جانا، لوگ بہت عجیب و غریب باتیں بھی کہتے ہیں۔ یہ دوسرے مذاہب کے لوگ تو اسے کیا کچھ کہتے ہیں، مختلف نام دیتے ہیں، وہ نہیں مرا، اس کی جگہ کوئی اور جو ہے وفات پا گیا ہے، اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو مسیح میرے عزیزوں، یسوع مسیح کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے، مسیح ایمان اور عقیدہ کیا کہتا ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے کہ یسوع مسیح کے جو ہے شخصی تجربہ کرے، ایکسپیرینس کرے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے اپنے پھر شاگردوں کو کہا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ اور مقدس پطرس نے کہا تھا، تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو مسیح میرے عزیزو، ہم نے شخصی طور پر، عملی طور پر یسوع مسیح کا تجربہ کرنا ہے، یسوع مسیح کو پانا ہے۔ اور وہ لوگ جو اسی طرح گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یا پھر علیحدگی میں رہتے ہیں، کلیسیا کے میں اس کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، عبادات میں نہیں آتے ہیں، ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ صرف کتابی علم ہوتا ہے، یا صرف باتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے حقیقی حکمت اور فضل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے کلیسیا میں شمولیت کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے شخصی طور پر، عملی طور پر جو ہے عبادات میں شریک ہوں، کلیسیا کے ساتھ چلیں، مل کر چلیں، تاکہ بھرپور طریقے سے اس کی موجودگی کا تجربہ کریں، جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ان کے درمیان موجود ہوں۔ اور پھر ہم جب کیتھولک چرچ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے پاکماس کی عبادت میں شرکت کرنا اور اسی طرح یوکرس میں شامل ہونا ہمیں بھرپور فضل ملتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح مکمل طور پر پاک شراکت میں موجود ہے، مکمل طور پر اپنی الوہیت کے ساتھ، اپنی پوری جان اور اپنے بدن کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ، الہی ذات کے ساتھ مکمل طور پر وہ موجود ہے۔ پاک شراکت جو ہے، یوکرس جو ہے، ہمارے لیے یسوع ہے، اسی لیے ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح یوکرس کا جو ہے سجدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مسیح میں رسول ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، یہی آج قدس پطرس بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو دیکھیں، کس طریقے سے یسوع مسیح جو ہے بھرپور طریقے سے ہمارے سامنے ہے اور اس یوکرس میں موجود ہے۔ مسیح میں رسول جب حضرت موسیٰ دعا کیا کرتا تھا تو اسی وقت فتح حاصل ہوتی تھی، کیونکہ جب وہ بیابان کا سفر کرتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، اور جنگوں کے دوران وہ ہاتھ اوپر اٹھا کر رکھتا تھا، یعنی دعا میں رکھتا تھا۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب جو ہے لڑائی جھگڑا بھی ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا دعا میں، اس کا مطلب جو ہے خدا سے مدد طلب کرتے رہنا، خدا کے ساتھ رابطے میں رہنا، جو بہت قوت اور طاقت والا ہے، اور اس میں انہیں فتح حاصل ہوتی تھی۔ اور پھر جب اس کے ہاتھ تھک جاتے تھے تو پھر جو ہے 72 بزرگ منتخب کیے گئے تھے جو اس کے ہاتھوں کو اٹھا کر رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں کے نیچے پتھر رکھ دیے جاتے تھے تاکہ ہاتھ ہمیشہ دعا میں اٹھے رہیں اور انہیں فتح حاصل ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح مسیح رسول یسوع مسیح بھی جو ہے شاگردوں کو دعا کرنا سکھاتا ہے، پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے جاتا ہے، اور اسی طرح اس نے 72 شاگرد بھی منتخب کیے تھے، اور 12 شاگرد بھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے، ہمیشہ اس کی خدمت کے لیے وقف تھے، اس کے مشن کے لیے وقف تھے۔ اور پھر ان 12 شاگردوں میں یسوع مسیح کے 3 اور شاگرد تھے، یعنی
12 بھی تھے، لیکن 12 میں سے 3 کور گروپ تھا، مقدس پطرس کا، یعقوب کا اور یوحنا کا، کیونکہ انہی کو وہ جو ہے اپنے ساتھ پہاڑ پر لے جاتا ہے تاکہ ان کو اپنا جلال دکھائے کہ یسوع مسیح کتنا جلال پائے گا۔ اور جب انہیں پہاڑ پر لے کر گیا تو اس وقت دعا کر رہا تھا، دعا میں مصروف تھے، اور اسی صورت میں جو ہے یسوع مسیح اٹھایا جاتا ہے اور 2 بڑی ہستیاں حضرت موسیٰ اور حضرت الیاس وہاں ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ شریعت کی طرف سے گواہی دیتا ہے کہ یسوع مسیح در حقیقت مسیحا ہے، اور حضرت الیاس جو ہے وہ نبیوں کی نمائندگی کرتا ہے، تمام صحیفوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح در حقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ اور مسیح میں رسول اس طرح یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت موسیٰ جو پہاڑوں میں غائب ہو گیا تھا اور پھر نظر آتا ہے یسوع مسیح کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ مر گیا ہے، چاہے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، لیکن وہ زندہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں وہ بس ختم ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے زندہ ہیں، وہ سو گئے ہیں۔ اور اسی طرح الیاس نبی جو تشریح میں اٹھا لیا گیا تھا، آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا بھگولے میں، آگ کے بھگولے میں، اور اسی طرح جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ اور اس دوران جب یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو شاگرد جو تھے وہ ڈر بھی گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں لالچ پیدا ہوا۔ لالچ بڑا خوبصورت منظر ہے، بہت انہیں مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اب پہاڑ پر جو ہے یہ خوبصورت منظر ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے اور جس ماحول میں تھے بہت یسوع مسیح کے بھی دشمن تھے، اس کے شاگردوں کے بھی دشمن تھے، اور وہ اپنے اس ماحول میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم یہیں 3 ڈیرے بنا لیں، ایک حضرت موسیٰ کے لیے، یسوع مسیح کے لیے، اور ایک الیاس کے لیے۔ تینوں جو ہیں وہی ڈیرے بنانا چاہتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں جانا چاہتے ہیں کہ بس یہیں سکون اور آرام ہے اور ہم یہیں ٹھہرے رہیں، یہ بہت اچھا مقام ہے۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی حقیقی زندگی میں۔ اور جیسے یہ لالچ آیا تو ایک دم سے منظر بدل گیا، تو صرف یسوع مسیح ہی وہاں انہیں دکھائی دیا۔ مسیح میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح انہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس خوبصورت منظر سے پہلے اسے دکھ اٹھانے ضرور ہیں، اسے مصلوب ہونا ضرور ہے، کیونکہ اس کے بعد یسوع مسیح کے دکھ شروع ہونے والے تھے، مصلوبیت شروع ہونے والی تھی۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مصائب سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان میں رہتے ہوئے یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے۔ یہ آزمائش ہم سب پر آتی ہے، ہم جو فادرز ہیں، جو سسٹرز ہیں، جو مناد ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بس صرف نماز کر لی ہے، اپنے گھر میں جائیں گے، یہی ساری سہولتیں ہیں، بس ابھی ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منظر آیا تھا جب کرونا وائرس شروع ہوا تھا کہ جی ابھی کرونا ہو جائے گا، کسی کے پاس نہیں جانا ہے، نہ کوئی آتا تھا نہ کوئی جاتا تھا، آن لائن عبادتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو ایسی صورت میں کچھ لوگ گئے تھے کہ ہم اس چیزوں سے ڈرے نہیں تھے، کیونکہ یہ مشن ہے، یہ منادی ہے۔ اور بہت دفعہ لوگ جو ہیں ڈر جاتے ہیں، میری جان کو خطرہ ہے، میری حفاظت کون کرے گا۔ تو ایسی صورت آتی ہے جب لوگ جو ہیں اسی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہی ساری سہولتیں ہیں، اے سی میں رہیں، اور پر اسی طرح ہم جو ہیں یہاں سکون سے رہیں، سب کچھ مہیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، فیملیز کو وزٹ کرتے ہیں، ہمیں لوگ بیمار نظر آتے ہیں، ہمیں لوگ پریشان نظر آتے ہیں، ہمیں لوگ جو ہیں مصیبتوں میں نظر آتے ہیں، غربت میں نظر آتے ہیں، بے روزگاری میں نظر آتے ہیں، اور لوگ جو ہیں صلاح مشورہ لیتے ہیں، لوگوں کو تسلی ہوتی ہے، لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، برکتیں محسوس کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مسیح رسول یہ آزمائش ہم پر آتی ہے،
اور ہم بھی ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں، لیکن جب ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت کے لیے وقف ہیں، دوسروں کی خوشی کے لیے، دوسروں کی روحوں کو بچانے کے لیے، تو ہمیں ایسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور پڑھنا چاہیے بھی۔ مسیح رسول یہ حالت صرف ہم پر نہیں، یہ آپ پر بھی آتی ہے، آپ سب پر آتی ہے۔ بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو سال میں ایک دفعہ نظر آتے ہیں گرجا گھر میں، کچھ نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ اتوار کے روز بہت کم لوگ یہاں ہوتے ہیں، بہت سارے وہیں، بس کیا ضرورت ہے، آج اسی وقت اسی دن لوگ پکنک پر جا رہے ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں نے دیکھا پکنک پر جا رہے ہوتے ہیں، اسی دن انہوں نے پکنک ارینج کی ہوتی ہے، کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں، ساری تیاری کر کے اتوار کا دن ہی منتخب کیا ہے، اور اتوار ہی کا دن سارے کپڑے دھونے ہیں، اتوار کے دن سارے کام ختم کرنے ہیں، اتوار کے دن سارے کام ختم کرنے، یہی دن ہے۔ اور خاص طور پہ یہ ٹیچرز کے ساتھ بڑا یہ سلسلہ پیش آتا ہے، ہم پورا ہفتہ بزی رہتے ہیں، چلیں اس دن آرام کر لیں۔ یہ جہاں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ ہم روز اسی ایریا میں آتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سارا دفعہ بہت سارے اساتذہ کرام اسی سچویشن سے گزرتے ہیں، اور بھی لوگ گزرتے ہیں جو ہے پیشہ ور لوگ ہیں مختلف صورتوں میں، وہ یہ دن جو ہے خدا ان کو نہیں دیتے ہیں، جہاں سے ہمیں فضل ملتا ہے، قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اس کا فضل ملتا ہے۔ اور مسلم رسول یہ بہت صورتحال ابھی بھی ہے۔ اور پھر آپ جب کلام کی بات آتی ہے، عبادت کی بات آتی ہے، تو میرے پاس ہی پاسٹر صاحب خدا آگے ہیں، جی ہے قاضی صاحب خدا آگے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کو بھی چھوڑے چلے جی، آج ہی میڈیا لگا ہوا ہے، یہ چینل چل رہا ہے، وہ چینل چل رہا ہے، آج تک ٹی وی چل رہا ہے، ساری عبادت اتنی کلام ہی سننا ہے، عبادت ہی کرنی ہے، ہو رہی ہے، تو پھر کدھر گئی یہ پاک شراکت، یہ پاک ماس کدھر گئی؟ کیوں ہم ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے پاک مس میں نہیں آتے ہیں، ہم جماعت میں نہیں آتے ہیں، ہم پاک شراکت نہیں لیتے ہیں؟ تو مسلم رسول آئے ہم اس باتوں کو غور کریں کہ ہم بھی اسی طرح آزمائش سے گزرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی سست ہو جاتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے خدا ہمیں جو ہے چاہتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے اس کے پاس آئیں۔ ایک دفعہ ایک راہب خانے میں کچھ منکس تھے، راہب، وہ ہمیشہ میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، اور ایک راہب تھا، وہ کہتا تھا کہ کاش کہ مجھے رویا ہو، میں عبادت کرتا ہوں مجھے رویا نہیں ملتی ہے، مجھے ویژن مل جائے۔ بہت دیر تک انتظار کرتا رہا، کتنا وقت گزر گیا تھا، اسے رویا نہیں ملتی تھی۔ ایک دن خدا اسے رویا دیتا ہے، وجد میں چلا جاتا ہے، اور خدا کی حضوری، اس کا جلال دیکھتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے کہ آج خدا مجھ پر مہربان ہو گیا ہے، اس نے مجھے رویا دی ہے۔ اور پھر ایک گھنٹی بجتی ہے، اور یہ گھنٹی جو تھی غریبوں کے لیے تھی کہ غریبوں کو کھانا دینا ہے، ہر روز وہ کھانا دیا کرتا تھا۔ اس وقت جب گھنٹی بجتی تھی کہ اب غریبوں کا وقت ہو گیا کہ ان کو وقت دیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، اب وہ آزمائش میں تھا کہ کیا کرے۔ ایک طرف یہ اتنی دیر کے بعد ویژن، یہ جلال ملا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ لوگ تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں، آج ان کو کھانا نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا۔ اب اسی کشمکش میں تھا کہ ادھر جائے یا ادھر جائے، کیا کرے، جائے یا نہ جائے، کہ اگر میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے یہ ویژن چلا جائے گا، یہ پھر مجھے نہیں ملے گا۔ تو اسی کشمکش میں آخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میں جاؤں گا اور جا کر اس غریب کو کھانا دوں گا، اس کی مدد کروں گا۔ اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو واپس آتا دیکھتا ہے کہ وہ ویژن وہیں ٹھہرا ہوا تھا، بہت خوش ہو گیا کہ واہ یہ ویژن وہیں ہے، اور پھر وہ وجد میں چلا گیا، جو ہے مغفرت جو ہے اس طرح یہ خاص میڈیٹیشن میں چلا جاتا ہے خدا کی حضوری میں، اور پھر اس کو آواز آتی ہے اگر تو نہ جاتا تو میں نے تیرا انتظار نہیں کرنا تھا۔ اس لیے مسلم رسول ہم سب جو ہیں اسی طرح جب خداوند کے پاس آتے ہیں، باتوں میں آتے ہیں، ہمیں قوت اور طاقت ملتی ہے، اور پھر ہم بھر جاتے ہیں اس کے فضل کے ساتھ، پھر جاتے ہیں دنیا میں، پھر مصیبتیں، اور اسی طرح گناہ، اور اسی طرح پھر ہم خالی ہو جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر اسی طرح بھرتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں۔ یہ عمل جاری ہے۔ اگر انسان گندا ہو جاتا ہے، نہائے دھوئے نہ، تو پھر گندگی تو ادھر ہی رہے گی، تو بار بار اس کے پاس آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت تصویر ہے جو اس اتار کے اس کپڑے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، یہ مصر سے آئی تھی تصویر ہے۔ اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جو ہے پائرس پر بنی ہوئی ہے،
یہ جو لائٹ جلتی ہے تو یہ تصویر جو ہے ساری لائٹ آبزرو کر لیتی ہے، اپنے اندر اکٹھی کر لیتی ہے. جب بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ جلتی ہے، illuminate ہوتی ہے، یعنی اپنے اندر ساری روشنی کو جذب کرتی ہے اور پھر روشنی دیتی ہے. ایسی ہی ہماری زندگی ہونی چاہیے کہ ہم جو اندھیرے میں چلے جاتے ہیں تو نور کے پاس آئیں. یسوع نور ہے اور وہی ہماری زندگیوں کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے، ہمیں صحت دیتا ہے، ہمیں خوشی دیتا ہے، ہمیں کامیابی سے مکنار کرتا ہے. خدا آج اس کلام کے وسیلے سے ہمیں بھرپور برکت دے تاکہ اس مادہ پرستی کے دور میں ہم بھرپور طریقے سے ایمان اور بھروسے کی زندگی بسر کرتے رہیں. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین.